السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پروگرام احکام قربانی لے کر کے ایک بار پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج ہمارا موضوع ہے منت والی قربانی کا کیا حکم ہے۔ اگر ہم منت والی قربانی کرتے ہیں تو ایسے وقت میں ایک جانور ذبح کرنا کافی ہے یا دو جانور کا ذبح کرنا ضروری ہوگا؟ ساتھ ہی ساتھ منت والی قربانی کا گوشت کا کیا حکم ہے؟ تو اگر کوئی شخص منت مانتا ہے کہ میرا بیٹا بیمار ہے، اگر وہ شفا یاب ہو جائے گا تو ہم قربانی کریں گے، میرے پاس رہنے کا مکان نہیں ہے، اگر مکان ہو جائے گا تو ہم قربانی کریں گے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کرم فرمایا، اس کا بیٹا شفا یاب ہو گیا یا مکان نہیں تھا اسے مکان مل گیا، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ رب تعالیٰ سے بارگاہ میں جو وعدہ کیا تھا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ پورا کرنے کے لیے اسے ایک جانور قربانی کے طور پر ذبح کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ یعنی جو منت والی قربانی ہے وہ بھی جانور ذبح کرے، اور دوسری قربانی جو اس کے اوپر مالک نصاب ہونے کی وجہ سے ہے، غنی ہے، مالک نصاب ہے، تو مالک نصاب اور غنی ہونے کی وجہ سے جو اس کے اوپر جو قربانی ہے تو اس قربانی کی ادائیگی کے لیے دوسرا جانور ذبح کرے۔ ہاں، اگر کوئی غریب آدمی ہے جو غنی نہیں ہے، مالدار نہیں ہے، جس پر قربانی ہی فرض نہیں ہے، اس نے منت مان لی ہے کہ میرا کام یہ ہو جائے گا تو ہم قربانی کریں گے، اور وہ کام ہو گیا تو اس کے اوپر صرف ایک جانور ذبح کرنا ضروری ہوگا۔ جبکہ مالدار ہے تو اس کے اوپر دو جانور کا ذبح کرنا ضروری ہوگا، ایک منت والی قربانی ہوگی اور ایک مالک نصاب ہونے کی وجہ سے جو اس کے اوپر قربانی کرنا فرض ہے اس کی ادائیگی ضروری ہوگی۔ اب رہی یہ بات کہ قربانی کے جانور جو منت والی ہو، منت والی قربانی کے جانور کو ذبح کیا گیا، اب اس کے گوشت کو کیا کیا جائے؟ تو منت والے قربانی کے جانور کے گوشت کو نہ خود کھا سکتا ہے اور نہ امیروں کو کھلا سکتا ہے۔ واجب ہے کہ اس گوشت کو وہ صدقہ کر دے، واجب ہے کہ اس گوشت کو صدقہ کر دے، نہ خود کھائے اور نہ ہی امیروں کو کھلا سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔